هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بتوحد وتنور وتكبر بالكمال وحده بتبرية وتكرمة وتجربة وتجزية بالجمال لا شريك له في الورى ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، آج جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اور ایک حدیث مبارکہ کا ایک پہلو آپ کے سامنے تلاوت فرمایا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور روایت بھی یہ کر رہے ہیں اور معاملہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا ہے. فرمایا کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قریب گیا تو انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر مجھ کو 5 نصیحتیں فرمائی. کیا کی؟ 5 نصیحتیں کی اور وہ اس طرح نصیحت کی کہ یہ ہاتھ پکڑا اور ساتھ میں ایک ایک انگلی کر کے گنوائیں اور پوری 5 بتائیں کہ کہا کہ ابو ہریرہ اگر کوئی بندہ یہ 5 نصیحتیں حاصل کر لیتا ہے تو وہ بندہ پکا مومن بن جاتا ہے. تو آج میں آپ کے سامنے
وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں حضرت ابو ہریرہ کو بتائیں، وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ زندگی کی کیا وہ حدیث کون سی تھی، وہ اس کے اصول کون سے تھے کہ جو اتنی اہم تھیں کہ جو فرمایا کہ انسان وہ پھر پکا مومن بن جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ پہلی نصیحت یہ تھی، فرمایا کہ اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ تم جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام چیزیں کر دی ان سے پرہیز کرنا۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ میں اپنے اندازے کے مطابق جو چیز میرے نزدیک حرام ہے تو وہ حرام ہے، جو میرے نزدیک حلال ہے وہ حلال ہے، نہیں۔ فرمایا کہ جو نبی پاک اور اللہ نے ہم پہ حرام چیزیں کی ہیں ان سے بچنا ہے۔ اگر وہ بندہ بچ گیا تو فرمایا تکن عبد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادتگار بن جائے۔ پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت یہ کی، کہا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، کہ جو اللہ پاک نے تمہیں دے دیا ہے اس پہ شکر کرنا، اور اگر جو نہیں دیا تو وہ گویا آپ کا امتحان ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، بڑی کمال کی باتیں، یہ اصول سمجھ لیں زندگی کا، اور اگر یہ ایک انسان اس کو اپنا لے گا تو وہ بڑی چیزوں سے بچ جائے گا۔ دوسری نصیحت کیا کی کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا، اور تیسری یہ کی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ 3 ہو گئی۔ چوتھی کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرنا کہ جو خود اپنے لیے پسند کرتے۔ کتنی کمال کی باتیں۔ اور 5ویں اور آخری نصیحت یہ کی، کہا کہ زیادہ ہنسنا مت، زیادہ ہنسنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ کہا کہ اگر زیادہ ہنسو گے تو تمہارا دل جو ہے وہ مردہ ہو جائے۔ یہ جو 5 نصیحتیں کی ہیں یہ ایک زندگی کا مجموعہ ہے، اور آگے جا کے اس کی پھر تشریح کی۔ سب سے پہلا فرمایا کہ اتق المحارم تکن عبد الناس۔ میں آگے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرمایا کہ تم نے حرام چیزوں سے بچنا ہے تو تم کیا بن جاؤ گے؟ سب سے زیادہ عبادت والے بن جاؤ گے، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لیکن آج ہم معاشرے کے اندر اس بندے کو زیادہ عبادت والا سمجھتے ہیں جو زیادہ نوافل پڑھتا ہے، جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، جو زیادہ روزے رکھتا ہے۔ کیوں جی؟ وہی ہے نا عبادت گزار۔ حقیقت تو یہی ہے، وہ بندہ عبادت کرے، لیکن مسئلہ یہاں پہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ حرام چیزوں سے بھی بچتا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے تو پھر وہ بندہ کیا بن جائے گا؟ پکا مومن بن جائے گا اور عبادت گزار بن جائے گا۔ مزید وضاحت کرنے لگا ہوں۔ میں جو ہے نا بولی جو ہے وہ ذرا گاؤں والی کرتا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ بندہ نکلیا ہے کوٹھی پچھوں نماز پڑھن واسطے، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ اس کے دروازے کے پاس مجبوراً بیٹھا ہے، چلا ہے وہ نماز پڑھنے، لیکن وہ ساتھ میں وہ جو مجبوری کے تحت بندہ بیٹھا ہے اس کو جناب دھکے دے کے کہہ رہا ہے کہ چل اتو پیچھے ہٹو۔ اتنے کی کرنا کوئی شہروں میں ہوتا ہے، ساتھ ہی ہوتا ہے تو وہ کوئی مجبوراً وہ ساتھ میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو اتنے ہم نے دیکھے ہیں عبادت کرنے والے گزار کہ جناب چلا تو وہ نماز پڑھنا ہے
لیکن معاملہ ذرا دیکھیے اس کا اس کے ساتھ کس طرح کا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ان بندوں کے ساتھ ذرا معاملہ بھی تو دیکھو نا، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب تو عبادت اپنی کرتا رہے تو راستے میں جو مرضی کرتا پھرے لوگوں کے ساتھ۔ فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، اگر حرام کردہ چیزوں سے بچے گا تو پھر تو بنے گا کیا؟ عبادت کرنے والا، عبادت گزار۔ اور پھر اس کا مقصد کیا ہے جی؟ کہ گناہ کا مطلب کیا ہے جی؟ پرہیز کرنا، بچنا۔ اسی طرح اگر میں آپ کو مثال دوں کہ ایک بندے کو شوگر ہے تو منع کیا ہوا ہے کہ وہ اگر میٹھا کھائے گا تو اس کو مسئلہ ہوگا، لیکن اگر وہ ساتھ میں یخنی بھی پی رہا ہے، گوشت بھی کھا رہا ہے، طاقت والی چیزیں بھی کھا رہا ہے، تو ادھر جناب میٹھا بھی منڈی آتا ہے، دیکھیے انہیں نقصان ہوئے گا کہ فائدہ ہوئے گا؟ نقصان ہوئے گا۔ لیکن اگر دوسری طرف ایک بندہ ایسا ہے وہ سادی روٹی کھاتا ہے، وہ پالک کے ساتھ سبزی کے ساتھ کھاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ساتھ میں پرہیز کر رہا ہے، وہ اس کو فائدہ دے گا۔ مقصد یہ ہے، میں آپ کو تشریح یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بچنے سے زیادہ بندہ عبادت گزار بن جاتا ہے اگر وہ حرام چیزوں سے بچ جائے۔ عبادت جو فرض ہے وہ کرے، لیکن یہ نہ ہو کہ جناب ادھر سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ادھر سے وہ مجرے دیکھ رہا ہے، ادھر سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ادھر سے وہ زنا کر رہا ہے، ادھر سے جناب وہ داڑھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے، ادھر سے اس کے معاملات چھری کی نکے، ادھر سے سودی کاروبار ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر حرام کردہ چیزوں سے بچو گے تو وہ بندہ لوگوں میں سے زیادہ عبادت والا ہے، کیونکہ اب وہ جو بھی عبادت کرے گا اس کی مانی جائے گی۔ لیکن یہ نہیں نا، اگر جناب اس کے دوسرے معاملات خراب ہیں تو پھر عبادات بھی خراب سمجھ۔ بڑے سادہ الفاظ، سمجھ آ رہی ہے نا جی بزرگوں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور پھر گناہ سے تو پرہیز ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کا آغاز ہی تقوی سے ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت اگر چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ پرہیزگاری۔ اگر پرہیزگاری نہیں ہے تو پھر ہدایت بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہدایت بندہ کرتا ہے، ہدایت تو آپ کے اپنے پاس ہے، خود اگر پرہیزگاری اختیار کرو گے تو سمجھو تم ہدایت یافتہ ہو۔ ایک صفحہ کھلو تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر روزے کو دیکھو تو وہ کیا مانگتا ہے؟ پرہیزگاری مانگتا ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے سیدھے راہ انے واہ نہیں تڑیا جانا، جیڑی جوش ہے آئی تو جناب تپتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ سودی کاروبار میں مہلت ملی تو جناب سود کھائی آؤ، رشوت ملی تو رشوت کھائی آؤ، نہیں، پہلے وہ دیکھنا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی یہ وضاحت کی ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا کس کو ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پہلے دیکھنا ہے۔ جناب اسی حالے تک مسلمان نہیں بنے، 70 سال ساری عمر ہوگی، اسی پکے مسلمان نہیں بنے، لیکن اسی ٹھیکیداری انہیں سنبھالی۔ اللہ قبول کرے، جیویں دی بھی ربا قبول کرے۔ اگر معاملات ہی ٹھیک نہیں ہیں تو عبادات پھر دیکھو جناب بندیاں ہی نہیں جانے دینا، بندیاں نے نہیں جان دینا۔ وہ رب تو ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تو کرے گا، وہ تو انصاف بھی کرنے والا ہے، وہ انصاف کرے گا۔ جناب کسی دی بکری غریب دی چک کے بندہ لے آئے تو بد دعا تو ملنی ہے نا، اس کا حساب کسی نے دینا ہے، وہ اتنے نہیں کہ اگے تو پھر دینا پڑے گا نا، اتنے بھی دینا پڑے گا، اتنے بھی شاید پہنچ جائے۔ یہ باتیں بالکل سچی اور کھری، اور ہم پتہ نہیں کہاں پہ پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے یہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ اگر تم عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو فرمایا
کہ میری حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے پہلے. اور پھر اگر کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو نافرمانی ہوتی ہے. رب کو کوئی بھی نافرمانی ہے جس کی وجہ سے انسان پہ پکڑ آ جاتی ہے. میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ایسا باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگیاں برباد ہوتے ہوئے دیکھا انسانوں نے اپنی آنکھوں سے. اور یہ عبرت ہے لوگوں کے لیے کہ یار کہ اس نے واقعی یہ معاملہ کیا ہے اور یہ پکڑ اس کے ساتھ، یہ اللہ نے اس کو پکڑا. مثال کے طور پہ اگر بچھو چھوٹا ہوگا تو ڈنگ چھوٹا مارے گا، سانپ چھوٹا ہو تو چھوٹا ڈنگ مارے گا. سانپ کا کام ہے ڈنگ مارنا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا کام کیا ہے؟ ڈنگ مارنا. نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نافرمانی میرے بھائیو نافرمانی، وہ اب چھوٹی کرے یا بڑی کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی بات، پہلی نصیحت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کو یہ کی، فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس. تم اگر چاہتے ہو کہ لوگوں میں زیادہ عبادت گار بننا چاہتے ہو تو پھر حرام کردہ چیزوں سے بچنا. دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں جس پہ ہمیں بڑا گلہ ہے، فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ. یہ نہ دیکھو کہ یار میں غریب ہوں وہ امیر ہے، میرے پاس کم ہے اس کے پاس زیادہ ہے. اگر جس کے پاس زیادہ کم ہے حساب کم ہوگا، جس کے پاس زیادہ ہے حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا. اور پھر یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے اگر کم دیا ہے تو ساتھ میں سکون بھی تو دیا ہے نا. جس نے اتنے صحت دی ہے ان کو دیکھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کو دیکھو جن کی زبان نہیں ہے، گویائی نہیں ہے، شنوائی نہیں ہے. کوئی جناب جس کی کسی کی ٹانگ نہیں ہے، اور پھر خاص کر کے اولاد کی نعمت ہے، جن کی نہیں ہے ان سے پوچھئے. اتنے امیر لوگ ہیں جناب، اتنے بڑے محل ہیں، گھر خالی ہیں. اس مال کو کیا کرنا کہ جس میں سکون نہ ہو. لہذا مال بھی مانگو، اتنا مانگو کہ جناب جس پہ رب ساتھ میں سکون دے دے، اتنا مانگو. کیونکہ اللہ کے نبی پاک نے مال اتنا کہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں رہنے کے لیے مال تو چاہیے لیکن صرف اتنا کہ جتنا آپ حساب دے جناب. اور پھر جتنا آپ کے پاس ہے اس پہ قناعت کر جاؤ، اس پہ شکر کر جاؤ. اور اگر جو چیز آپ کو نہیں ملی تو پھر اس پہ بھی شکر کرو. ہو سکتا ہے جو چیز آپ کو نہیں ملی وہ آپ کے لیے امتحان بن جائے. اگر کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو وہی گاڑی ہو سکتا ہے اس کے حادثے کا سبب بن جائے. اس لیے سوچنے کی بات ہے. اگر میں آپ کو ہمارے پیر، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سب کہیے رحمہ اللہ تعالی، میں ان کی آپ کو بات بتانے لگا ہوں، ہمارے لیے وہ بھی نمونہ ہے، ہم ان کو بھی ماننے والے ہیں. جناب ان کا کام یہ تھا کہ وہ مال جو تھا وہ باہر سے منگوایا کرتے تھے. کشتی جو ہے وہ کسی نے کہا کہ آپ کا جو مال ہے وہ سمندر کے اندر ضائع ہو چکا ہے. یہ خبر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو کسی نے دی. یہ خبر سننے کی دیر ہے تو کہنے لگے، یہ الفاظ سنیے، کہا کہ الحمدللہ. انہوں نے کیا کہا جی؟ سب کہیے. انہوں نے کیا کہا؟ جاگیے، الحمدللہ. مال ضائع ہو تو کون کہتا ہے الحمدللہ؟ مال جب ضائع ہو تو کوئی الحمدللہ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد خبر ملی
کہ جو آپ کو پہلی خبر ملی ہے وہ جھوٹی ہے، آپ کا مال ضائع نہیں ہوا بلکہ وہ کنارے پہ لگا ہوا ہے، تو پھر کہا الحمدللہ۔ بندہ پوچھتا ہے کہ شیخ آپ نے پہلے بھی الحمدللہ کہا ہے، جب مال ضائع کی خبر آپ نے سنی ہے اور جب مال کنارے پہ لگ گیا پھر بھی الحمدللہ کہا، ہمیں وجہ بتائیں۔ کہا کہ اگر وہ مال ضائع ہو گیا ہے تو وہ میرے نصیب میں نہیں ہے، اللہ کی تقسیم میں نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا الحمدللہ، اور اگر میرے پاس آ گیا ہے تو میں نے شکر کیا الحمدللہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تانے دیتے ہیں، خاص کر کے یہ بیویوں کو، عورتوں کو عادت ہوتی ہے تانے دینے کی، جناب یہ میرے ساتھ اس طرح ہونا تھا، وہ فلانی کے بالکل چنگی پری ٹھیک ٹھاک، میرے نال اس طرح ہونا۔ یہ آج جو میں آپ کو 5 نصیحتیں بتا رہا ہوں، یہ آپ نے اپنے گھر میں بھی بتانی ہے، عورتوں کو بھی بتانی ہے کہ جو مل گیا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ اور پھر یہی نہیں ہے کہ اگر جس کے پاس زیادہ مال ہے جناب وہ بندہ ہو سکتا ہے وہ مال ہی اس کے مرنے کا سبب بن جائے، ایسے مثالیں بہت ساری ہیں۔ جناب اگر مال زیادہ ہو گیا تو وہ اس کا چوکیدار ہوتا ہے، صبح بھی جناب پتہ نہیں ان کوئی چور نہ پی جائے، رات نو کوئی چور نہ پی جائے، وہ اس کا چوکیدار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو نصیب نہ ہو اس کو کھانا، وہ مال شاید اس کو اپنے نصیب میں نہ ہو۔ جناب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بندے کے پاس کافی مال تھا اور وہ بندے نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے کہ فلانے کمرے کے اندر اتنا میرے پاس سونا ہے، اتنے جواہرات ہیں، اتنے پیسے ہیں، صرف اس نے ایک وفادار چوکی رکھا ہوا، چوکیدار وفادار، صرف اس کو پتہ ہے یا اس کو پتہ ہے، وہی دیکھتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ چلو ایک چابی اپنے پاس ہے ایک چوکیدار کے پاس ہے، کہتا ہے کہ چلو میں خود جا کے آج دیکھتا ہوں کہ مال جو ہے وہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے، دیکھتا ہوں۔ جناب مالک اندر جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھتا ہے سارا اپنے کمرے کے اندر سب کچھ، تو چوکیدار بھی آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے یار یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، لگتا ہے مجھ سے نہ بھول ہو گئی ہے، یہ دروازہ لگتا ہے کھلا ہوا ہے۔ وہ مالک اندر ہے تو باہر سے وہ جناب کیا کر دیتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اب جناب سونا بھی پاس ہے، پیسے بھی پاس ہیں، جواہرات بھی پاس ہیں، لیکن نہ پانی ہے نہ کوئی کھانے کے لیے۔ کیا وہ سونا کھائے گا؟ پیسے کھائے گا؟ کھا سکتا ہے؟ یہ پیسہ ہی اس کی موت کا سبب بن گیا۔ جناب 2-4 دن گزرے تو دیکھا کسی کو پتہ نہیں ہے، بو آنے لگی، بدبو آنے لگی، تو اس نے دیکھا کہ جناب مالک جو ہے وہ اندر مرا پڑا سونے کے اوپر۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، مال کی کثرت مقصود نہیں ہے، مال میں برکت مقصود ہے، کہ جو مال آئے تو یہ دعا کیا کرو کہ ربا اس میں برکت ڈال دے اور میرے لیے یہ مال آزمائش کا سبب نہ بنے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تو جناب کبھی میرے نبی پاک پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی ہوئی، کیوں؟ کیونکہ جو آتا وہ تقسیم کر دیتے۔ ایک عورت نے اپنے ہاتھوں سے ایک چادر جو تھی وہ بڑی پیاری جو چادر اپنے ہاتھوں سے بنائی وہ نبی پاک کو ہدیۃً دیا، جناب دینے کی دیر ہے تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مجھے بڑی پسند آئی ہے، یہ کہنے کی دیر تھی، ایک چادر پرانی پھر اوپر لی اور وہ چادر صحابی کو دے دی۔ دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ پسند آئی تھی تو آپ نے وہ اتروا لی ہے، ان سے لے لی ہے۔ تو کہا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ان سے لے لوں، بس میں تو اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس ہوئی ہے، اس نے چھوا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چادر میں اس کو اپنا کفن بنا لوں، اس لیے میں نے لی ہے۔ جناب میرے نبی پاک تو جو چیز ایک دفعہ مانگتا تو وہ دے دیتے تھے، ان پہ تو کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں تھی، جو بھی آتا مال دے دیتے، جو آتا مال تقسیم کر دیتے۔ جناب ہم ہیں جناب ویل لکل ہمزۃ لمزہ،
الذی جمع مال معددا، اپنے مال کو، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اپنے مال کو جو گن گن کے رکھتے ہیں۔ اچھا اے جڑے بڈھے بندے نے خاص کر کے رات نو جناب بہ جاندے نے اپنا مال گن گن کے لکھ نو گن کے انی واری گنتے ہیں وہ پھر ہزار کٹ جاتا، پھر گننا شروع ہو جاتا۔ الذی جمع مال معددا، اپنے مالوں کو گن گن کے رکھتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ رکھ کے لوگوں میں بانٹیے، تقسیم کیجئے، اپنی اولادوں پہ تقسیم کیجئے، خود کر کے جائیے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری نصیحت یہ ہے کہ اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ کیوں جی؟ راضی ہیں اپنی اپنی تقسیم پہ کہ جس طرح کا رب نے ہمیں بنایا ہے، سب کچھ دیا ہے مال، ہم راضی ہیں۔ کیوں جی؟ سب کہیے ایک بلند آواز سے، اے ربا آج ہم تجھ پہ راضی ہیں اور تیری تقسیم پہ راضی ہیں۔ سب کہیے ذرا بلند آواز سے، جی کہیے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ ہم تجھ سے بھی راضی، تیری تقسیم پہ بھی راضی ہیں۔ اگر آج یہ الفاظ دل سے کہہ دے تو جناب اللہ آپ پہ راضی ہو جائے۔ آگے جناب تیسری نصیحت یہ کی، فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، حسن سلوک کے ساتھ۔ پڑوسی ہم سمجھتے نہیں ہیں، پڑوسی وہ جناب فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ لا یؤمنو، ایک بار نہیں پھر کہا کہ واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہے اور وہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا۔ ہم مومن آدمی ہیں جناب، ہم مسلمان ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ ایک تو وہ پڑوسی ہے جس کی دیوار آپ کے ساتھ ہے، لیکن آج کل گھروں کے اندر خود بھائی ہیں، کاروبار بھی علیحدہ ہے اور گھر کے اندر ایک ایک کمرہ ہے وہ بھی علیحدہ ہے۔ وہ آپ کے زیادہ پڑوسی ہیں، وہ آپ کے زیادہ حقدار ہیں۔ توجہ کیجیے گا، زیادہ تر وہ پڑوسی ہیں کیونکہ ایک آپ کا بھائی ہے، ایک تو رشتہ داری ہے، دوسرا آپ کا پڑوسی ہے، ان کو آپ نے پڑوسی سمجھنا ہے۔ میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ گھر کے اندر ایک بھائی ہے، اس کا چولہا بھی علیحدہ ہے، کاروبار بھی علیحدہ ہے، تو وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ تو مجھے بتائیے آج کل یہ نہیں ہے ایک بھائی ہے جو مزدوری کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو غلہ منڈی میں ٹھیکے دار ہے، ایک گوشت کھا رہا ہے ایک چٹنی کھا رہا ہے۔ یہ کس نے کرنا ہے برابری؟ مسلمانوں نے کہ کافروں نے؟ کافر ہم سے زیادہ بہتر ہیں ان معاملات میں۔ سکھاں کو تر جو نا، سکھاں کو اگر ان کا آپ نے، میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی کافر کی یا سکھ کی کوئی بات کر رہے ہیں مولوی، یہ بھی ان کو کہتے ہیں تو سکھا نہیں کر، گنگا رام کن نے بنایا، گلاب دیوی سرکار کن نے بنایا، تو اڈے کن کو ہاسپٹل ہے۔ نیکی کرنے کے لیے کسی ریفرنس اور مذہب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سچی باتیں کر رہا ہوں، شاید میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ نیکی کرنے کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے نیکی۔ کرو نیکیاں، کیوں نہیں کرتے ہو؟ بناؤ نا ہاسپٹل۔ ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ جناب ہم نے دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے۔ یہ میں نے آج آپ کو 3 بتا دیے اور باقی انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ جمعہ میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وانا الحمدللہ رب العالمین۔